الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ایک شخص بڑی جد و جہد سے اپنے شو روم میں مختلف جگہوں کا پیسے دے کے مال بھی خرچ کرتا ہے اور جد و جہد بھی کرتا. کیا کوئی شخص اس طرح اپنے شو روم اپنی دکان میں مال سجا کے یہ پسند کرتا ہے کہ جعلی نوٹوں کے بدلے میں وہ مال فروخت کر دے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ اور اگر کوئی کرے تو وہ دانشور ہے یا کیا ہے، یا احمق ہے؟ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ درس دینے کے لیے آیا، پڑھ کے محنت کر، نماز پڑھنے کے لیے آیا کوشش کر کے، صدقہ و خیرات کیا کوشش کر کے، عمرہ اور حج کے لیے گیا محنت کر کے اور مال خرچ کر کے، اب جعلی نوٹوں کے بدلے میں یہ سب کچھ برباد کر رہا ہے. وہ کیسے؟ درس دے رہا ہے، نیت یہ کی ٹھیکیدار کے ہی کمال ہو. یہ نوٹ جعلی ہیں یا حقیقی ہیں؟ اگر نیت یہ ہو گئی آتے ہی گھر کے دروازے پہ لکھوانا ہے الحاج، یہ حج کے لیے جو کچھ ہے وہ جعلی نوٹوں کے بدلے میں ہے یا سچے نوٹوں کے بدلے؟ جو آخرت میں چلتے ہیں وہ سچے نوٹ چلتے ہیں. کون عقلمند جد و جہد اور مال سے خرچ کیا ہوا اپنا سودا جعلی نوٹوں کے عوض دے گا؟ اور میں اب کیا کر رہے ہیں؟ اور صرف جعلی نوٹ ہی نہیں، اس کے ساتھ مار بھی ہے. اگر صرف جعلی نوٹ لے لیے، بیگم صاحبہ کے پاس جا کے نعرے لگا لیے چلو، کھانا خراب تو کیا لیکن جوتیاں تو نہ کھائیں، بیگم مارے تو الگ بات ہے، باہر تو نہ ذلیل ہوا. اپنے نیک کاموں کو دکھاوے کے لیے کرنے والا جعلی نوٹ بھی لے اور ذلیل و خوار ہو کے جہنم کی آگ میں بھی گرا. آئیے اس طویل اور ضروری موضوع کے بارے میں آج کے سبق میں صرف ایک حدیث میں آپ اللہ کی توفیق سے لے جائیں اور اسی پر بات ختم. حضرات ائمہ جنہوں ابن خزیمہ، ابن ابی شیبہ، احمد، بغوی اور بہقی نے، 5 محدثین نے محمود بن لبید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یقیناً جس کا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر، باپ یا ماں
بیٹی کو سسرال کے گھر روانہ کرتے ہوئے ماں اور باپ باہر بھیجتے ہوئے کہتا ہے دیکھو بیٹا یا دیکھو پیاری چڑیا، مجھے آپ کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا، وہ چڑیا اگر اس کے دل میں ماں کی کچھ عزت ہے، دماغ میں کچھ شعور ہے، یاد رکھے گی یا بھول جائے گی میں کیا ہے اور آپ کیا ہے، ستیہ ناش ہوا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جس کا سب سے زیادہ خوف ہے مجھے تمہارے بارے میں، تمہارے سے کون مراد ہے؟ فضل الہی مراد، ایک ایک بندہ مراد ہے، ہم جبریل علیہ السلام کی نسل میں نہ چلے جائیں، میری اور آپ کی بات۔ سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے بولو؟ شرک اصغر کا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، اچھے کام کرنا لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ کام اچھا ہے، بڑا سمجھ آ رہی، لیکن کس لیے ہے؟ حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، بیڑا غرق تھا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ روز قیامت جب اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، ان سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين تراؤون في الدنيا، ان کے پاس جاؤ جن کے لیے ریاکاری کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تو دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے؟ ماں رائی کے برابر، وہاں کچھ نہ دے گی تو لوگ مجھے دیں گے، نعرے مارنے والے دیں گے، سبحان اللہ جھوٹ کہنے والے، بیڑا غرق کرنے والے، وہ مجھے کیا دے گا؟ سگی ماں جس نے دودھ پلایا، سگا باپ جس نے شب و روز محنت کی، نیکی کا حصہ بھی نہ دے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے سوا کسی کا سوچے گا بھی۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کے پاس جن کے لیے ریاکاری کرتے تھے، دیکھو تمہیں کچھ دیتے ہیں، جواب تو کیا کریں؟ یہ جعلی نوٹ ہے یا کھرے نوٹ ہے؟ جعلی کی تو بات ہے، مثال نہیں بنتی جعلی بات۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ حدیث میں بیان میں کچھ ہوتا ہی نہیں، حال برا ہو جو ہو چکا۔ نعیم صاحب اللہ معاف، فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک اب توبہ کر لے، عزم کر لے، یا اللہ آج کے بعد جب تک جیوں گا جو کروں گا آپ کے لیے۔ اللہ ایسے ہی کر دے، ایسے ہی کر دے، ایسے ہی کر دے ہماری سابقہ کرتوتوں پر یہ پردہ پوشی کر دے، اور جب پردہ پوشی کریں گے تو معاف بھی کر دے، معاف بھی کر دے، معاف بھی کر دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے مسلمان بہن بھائی، بوڑھے جوان بچے جو بری طرح، اچھی طرح نہیں، بری طرح بیماریوں میں پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں پریشان ہیں، اعزاء و اقارب میں پریشان ہیں،
دور نزدیک پریشان ہیں، اللہ سب پہ رحم کر دے، سب کو شفا دے دے، سب کی پریشانی کو اپنی رحمت سے راحت سے بدل دے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نظر کرم میں رکھے، جو ہو چکا سو معاف کر دے، اور آئندہ کرتوتوں سے بچائے، اپنی رحمت سے سیدھی راہ پہ چلائے، معاف فرمائے، درگزر فرمائے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور عذابوں سے بچائے، موت کا وقت بھی عافیت سے آئے، وینٹیلیٹر کی موت سے، ہسپتالوں کی موت سے، انجیکشنوں کے ساتھ موت سے اللہ بچائے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی ہے، نہ کہہ رہے ہیں، لیکن جتنی زندگی ایمان والی، عافیت والی ہو، مسجد والی، سجدوں والی ہو، خشوع و خضوع والی ہو، دعاؤں والی ہو، تلاوت والی ہو، دین کی مجلسوں والی ہو، اور پھر جائیں تو اطمینان سے جائیں، رحمت کے فرشتے آئیں اور آپ کی ملاقات کے لیے لے جائیں۔ یا اللہ نہ دنیا میں ذلیل کرنا، نہ آخرت میں کیما کرنا، یا اللہ دنیا میں بھی خیر کر، موت کے وقت بھی خیر کر، آخرت میں بھی خیر کر، قبر میں بھی خیر فرمانا، حشر میں بھی خیر فرمانا، پل صراط میں بھی خیر فرمانا، اور پل صراط سے پار کر کے جنت میں پہنچانے میں بھی خیر فرمانا۔ یہی بات اپنے ماں باپ کے، آباء و اجداد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچے، ایک ایک کے لیے، بہوؤں کے لیے، دامادوں کے لیے، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، اپنے بیگانے، ہر مسلمان کے لیے مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔